السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیدہ ام رعلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیج ہے 471۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام رعلہ رضی اللہ تعالی عنہا، فصاحت و بلاغت اور دانش مندی۔ سیدہ ام رعلہ سرزمین عرب کی ایک ماہر شاعرہ تھیں، پوئٹس تھیں، شعر کہا کرتی تھیں۔ انہیں فصیح بیانی پر پورا عبور حاصل تھا۔ فصاحت و بلاغت میں وہ ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ وہ بڑی ذہین اور فطین تھی۔ ان کے انداز بیان سے سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا، یعنی ایسے جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ جب وہ گفتگو کرتی تو ان کی باتیں کانوں سے ٹکرانے سے پہلے سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتی۔ ان کے اشعار جذبات میں ہلچل مچا دیتے اور خیالات کو قید کر لیتے۔ سننے والا یہ سمجھتا کہ کوئی بلبل نغمہ سرا ہے، اور وہ سنتے ہی وارفتگی کے انداز میں پکار اٹھتا، ازراہ کرم کچھ اور۔ میرا خیال ہے کہ یہ احساسات کی نزاکت کا شاخسانہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ شعر و شاعری کرنا انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صلاحیت ملتی ہے۔ اور پھر ان میں بھی، شاعروں میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ کوئی عام درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی درمیانے قسم کے ہوتے ہیں، اور کوئی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان خوبیوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب مبین جو رحمت للعالمین پر نازل فرمائی، اس میں یہ ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہو۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی خبر ہوتی ہے، ایک ہی انسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن ایک شخص اس سے کئی سبق نکال لیتا ہے اور ایک شخص اس کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتا۔ یعنی ایک ہی چیز کے اوپر دو لوگوں کی مختلف نگاہیں پڑتی ہیں اور مختلف طرح کے نتیجے نکال رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے درست ہوتی ہے، وہ صحیح بات کو سمجھتے ہیں، اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اس سے واقعی سبق لیتے ہیں، اور کچھ لوگ سرسری طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس سے گزر جاتے ہیں۔ اب ایک کو اللہ نے ایک طرح کی صلاحیت دی اور دوسرے کو دوسری طرح کی، تو جس کو یہ صلاحیت ملی کہ وہ مختلف حالات، واقعات اور مختلف چیزوں سے بہترین سبق سیکھ سکے، وہ دراصل اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو کسی کو ملے۔ جس طرح انسان کو مختلف چیزیں دوسروں سے زیادہ یا کم ملی ہوتی، کسی کو جسمانی قوت زیادہ ملی ہوتی، کسی کو ذہنی صلاحیت، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس بولنے کی قوت زیادہ ہے، کسی کے پاس لکھنے کی زیادہ ہے، کسی کو کسی اور طرح کی صلاحیت ملی ہے، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ تو اس میں بہترین چیز جو کسی کو ملی ہے وہ حکمت ہے، وزڈم ہے، سمجھ بوجھ ہے، بات کو صحیح رخ سے دیکھنے کی صلاحیت اور صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت۔ تو یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طور پر صحیح اینگل سے دیکھتے ہیں، صحیح نتیجہ نکالتے ہیں، صحیح مقام تک پہنچتے ہیں، تو اس سے خیر و بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر انسان ہر چیز کو ایک منفی انداز سے دیکھتا ہے اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، تو پھر وہی چیز انسان کے لیے بعض اوقات فائدے کی نہیں، نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک خاتون تھی اور عرب جاہلی معاشرے کی خاتون تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اور آج کے دور میں بھی بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مختلف صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جو کسی کو بھی ملتی ہیں یا دوسروں سے زیادہ ملتی ہیں، یہ انسان کے لیے نعمت تو ہوتی ہے، لیکن ہر نعمت ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمت کو پا کے کرتا کیا ہے۔
اس سے کتنا خود فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو کتنا فائدہ پہنچاتا ہے. کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ملا بلکہ وہ شیئر کرنے کے لیے بھی ہے. ارشاد باری تعالی ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے. ایک دفعہ سیدہ ام رعلہ اپنی قوم کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم پردہ دار خواتین اپنے خامدوں کی دلجوئی کرتی ہیں، اولاد کو جنم دیتی ہیں، لیکن لشکر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہم جنگ پہ نہیں جا سکتی، باہر نہیں نکل سکتی، جہاد نہیں کر سکتی. ہمیں کوئی ایسا عمل سکھلا دے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ایک بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام رعلہ کی عمدہ گفتگو سنی تو آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ماہرانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس گفتگو، ان کے اس سوال سے بہت متاثر ہوئے، اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا علیکن بذکر اللہ آناء اللیل واطراف النہار وغض البصر وخفض الصوت. تم رات کے اوقات اور دن کے اطراف میں ذکر الہی کو لازم پکڑو. یعنی مرد باہر جا کر جو بڑے بڑے کارنامے کر کے آتے ہیں تو تم گھر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کے ذریعے وہ مقام حاصل کر سکتی. کتنا آسان کام ہمیں بتایا، ایک زبان ہی ہلانی ہوتی، لیکن اکثر ہم اس میں بھی بخل کر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. نگاہ نیچی رکھو، یعنی صرف مردوں کے لیے ہی غض بصر کا حکم نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اور آواز کو پست رکھو. عام طور پر گھر میں باپ کی نسبت ماں کی آواز زیادہ سنائی دے رہی ہوتی کیونکہ بچے سنتے نہیں، تو خاص طور پر آوازوں کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ حسنہ میں سے ایک بہت ہی عمدہ اور دلکش نصیحت ہے. ذکر الہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. نیکی اول و آخر بہتر ہی بہتر ہے، تمام نوعیت کی خیر و برکت کا مرکز و محور ہے. جو ذکر الہی کے علاوہ کہیں خیر کا متلاشی ہو تو اسے وہاں سے خیر نہیں ملے گی. یعنی ذکر ایک ایسا عمل ہے کہ جو سارے عبادات کو خوبصورت بنا دیتا ہے. جہاں تک نگاہ کو نیچا رکھنے کا تعلق ہے، یہ خواہشات نفس کو قابو میں رکھنے کا تیر بہدف نسخہ ہے. یعنی انسان بہت سے شر سے بچ جاتا ہے، اس سے گناہ دھلتے ہیں، ہلاکتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور حرام کے ارتکاب سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک غلط نگاہ انسان کے دل میں، یعنی کہتے ہیں نا نگاہ ابلیس کا تیر ہے ایک طرح سے، جس سے انسان کے دل کو گھائل کر لیتا ہے. تو ایک غلط چیز کو دیکھی ہوئی نگاہ انسان کے دل میں بعض اوقات حسرتیں پیدا کر دیتی ہے، اور اس سے انسان کی عبادت کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور انسان نیکی کے راستے پہ چلتا چلتا شر کی طرف چلا جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور اس کے بعد وقل للمؤمنات بھی آتا ہے، عورتوں سے کہیے، اے نبی مردوں سے کہیے اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. جہاں تک آواز پست رکھنے کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارا جائے، یعنی دعائیں وغیرہ جیسے کی جاتی ہیں تو یہ اسے پسند نہیں. دعا بھی اذ نادى ربه نداء خفیہ، زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ان کی دعا سنی گئی تو اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکار رہے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسے دعا کرنے یا اللہ ایسے حال دعائی نہ دے، بلکہ ادب احترام کے ساتھ دعا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تہ میں چونٹی کی پسترین آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رینگنے والے کیڑوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی پستی کو تقویٰ کی علامت خیال کرتے تھے. آپ اس خوبی کو بخشش اور اجر و ثواب کا باعث خیال کرتے تھے. تو ہم سب کو بھی کیا اختیار کرنا ہے؟ یعنی اتنے والیوم میں بولنا ہے جس سے دوسرے بات سن کر سمجھ جائیں. ارشاد باری تعالی ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرو. یعنی یہ ادب سکھایا گیا اہل ایمان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوں تو اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، آہستہ آواز میں بولیں اور آپ کی آواز سے زیادہ اونچا نہ ہو. یعنی آپ کی آواز نمایاں ہو اور باقی سب کی پست ہو. اور جب 1 to 1 بھی بات کر رہے ہو تو اونچی آواز میں نہ بولیں، چیخ چلا کے نہ بولیں، سخت لہجے میں بات نہ کریں جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. تو یہ ہمارا دین ادب کا دین ہے. بڑوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، استاد کے ساتھ بات کرتے ہوئے، والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے، جسے قرآن مجید میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے کندھے جھکا دو، یعنی عاجزی کے کندھے جھکا دو، یعنی ان کے سامنے بہت احترام کے ساتھ رہو. یعنی ماں باپ کے سامنے بھی چیخ چلا کے نہیں بولنا چاہیے، اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. جیسے قرآن مجید میں مختلف جگہ پر متقی لوگوں کی پہچان بتائی گئی ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پہلی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. تو یہ لوگ متقی ہیں. اور یہاں پر کیا بتایا کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں دراصل تقویٰ ہے. یعنی یہ تقویٰ کی علامت ہے کہ ایسا شخص اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ جس دل میں تقویٰ ہوگا اس دل میں لازماً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہوگا. تو ہمیں شاعر اللہ کے احترام کا بھی حکم دیا گیا ہے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے یا قربانی کے جانور ہیں یا مساجد ہیں، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی چیز، یا قرآن مجید ہے جیسے، تو اس کا بھی ادب اور احترام لازم ہے. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو اللہ تعالیٰ کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، اس کے اعمال کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ جو قرآن کا ادب نہیں کر سکتا، وہ قرآن سے کیا سیکھ سکتا؟ اس میں کیا حکمت اور غور و فکر اس کو نصیب ہوگا؟ تو اسی طرح دین کا علم سیکھنے کے لیے ادب اور احترام کا ہونا بے حد ضروری ہے. خواہ آپ کچھ بھی ہوں، لیکن جب ایک دفعہ آپ کسی سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اعلیٰ کا تقویٰ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو سیدہ ام رحلہ بہت روئیں. مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے غم اور الم نہ ہو، کیونکہ اہل مدینہ کی محبوب ترین ہستی دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی وفادار مومنہ سیدہ ام رحلہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے. آمین یا رب العالمین. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حضرت حسن کو گود میں لے کر مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی، اور پھر جب حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچتی تو کچھ اشعار بھی پڑھا کرتی تھی. تو ان کے واقعے سے کیا کچھ سبق ملتے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم استاذہ. مجھے بہت زیادہ جو چیز انسپائر کر رہی تھی وہ ان کی ایگرنیس تھی کہ شی وینٹ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ سیڈ کہ ہمیں کچھ ایسا سکھا دیں کیونکہ ہم جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. تو مطلب وہ اس بات سے مطمئن نہیں تھی کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کافی ہے. شی وانٹیڈ ٹو ڈو مور. تو یہ جو ایگرنیس ہے، ہم لوگ اکثر گھر میں ہوتی ہیں عورتیں تو ہم یہ سمجھتی ہیں ہمارا کام بس کوکنگ، بچوں کو سنبھالنا، دیٹس اٹ. بٹ ان کی جو ایگرنیس ہے وہ مجھے بہت انسپائر کر رہی ہے. جس شخص کے اندر بھی آخرت کی فکر ہوگی کہ میرا گھر وہاں ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس گھر کو مجھے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تو وہ کم پہ راضی نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا کہ بس جو میں نے کر لیا وہ میرے لیے کافی بہت ہو گیا.
اب میں اس دنیا کو جو ختم ہونے والی ہے اپنی باقی صلاحیتیں اس میں لگا دوں. کیا خیال ہے؟ ایسا کر سکتا ہے وہ؟ دیکھیے نا، 2 گھر ہیں نا ہمارے، ایک اس دنیا میں اور ایک آخرت میں. یہ گھر بہت جلد ختم ہو جانے والا ہے اور وہ گھر ہمیشہ کے لیے ہے. عقل مند جس کے پاس حکمت ہے وہ کیا سوچے گا، کس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں انویسٹ کروں؟ آخرت کے لیے. پھر اس کو ایک بے چینی لگی رہے گی کہ میں کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں، کچھ اور کر لوں. اگرچہ گھر چلانا، بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن بعض اوقات بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. پھر عام طور پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور عورتیں ساس کے روپ میں آتی ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے فارغ عورتوں کا. وہ گھروں کے اندر ہی دنگا فساد ہر وقت قائم کیے رکھتی ہیں اور لوگوں کی زندگی دوبھر کر دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم سب کے اندر ایک شدید تڑپ اور ہرس ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہم مزید کچھ کر لیں اور کچھ کر لیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پوچھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں. لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے اصل گھر کی فکر آ جائے. پیغمبروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی گھر کی یاد کی وجہ سے خاص کیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے ساتھ چن لیا تھا اور وہ تھی گھر کی یاد. گھر کی یاد. آپ سب کو گھر یاد آتا ہے؟ ہاسٹل والوں کو تو خوب ہی آتا ہوگا. جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کب اس گھر سے جائیں گے، اتنی پابندیاں گھر میں. پھر جب گھر سے کہیں اور جاتے ہیں، سسرال جاتے ہیں یا پھر ہاسٹل جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہاں سے کب جائیں گے، کیا ہوگا. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں انسان خوش رہ سکے. گھر میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہیں سیر کو جائیں، اور جب سیر کو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کب جائیں، گھر واپس جائیں. یہی حال ہے اس دنیا کا. تو جس کو آخرت کی فکر لگ جائے، جس کو آخرت کا شوق لگ جائے، جس کو اس گھر کے سجانے کی محبت کی تڑپ لگ جائے، پھر وہ کم پہ راضی نہیں رہ سکتا، پھر وہ آرام کی زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہے گا اور اس کے لیے ایکسپلور کرے گا کہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دنیا کے گھروں کو سجانے کی فکر کرتے ہیں وہ ہر وقت بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، اس کارنر کے لیے یہ، اس اینگل پہ رکھنے کے لیے یہ، اس کمرے میں رکھنے کے لیے یہ. یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خرید کے بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کسی کے گھر میں کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیس کو یہاں جمائے ہوئے، کچھ یہاں رکھے ہوئے، کچھ یہاں رکھے ہوئے، ڈھیروں ڈھیر رکھے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں ان کو صفائی کرنے میں اور ان کو سجانے اور اٹھانے اور رکھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے. لیکن شوق کی بات ہے، دنیا میں ہم اپنے گھر کا کوئی کونا خالی نہیں دیکھنا چاہتے، ہر جگہ کچھ سجانا چاہتے ہیں. تو جنت تو بہت وسیع ہے، عرضها السماوات والارض، اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. اس کو سجانے کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل اور بڑے بڑے عمل کرتے رہنا ہے اور پتہ کرتے رہنا ہے اور کیا کریں اور کیا کریں. جی سازا، ہم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں 3 دن سے مسلسل ہمارے لیسن میں یہی آ رہا ہے کہ انفرادی یا اجتماعی طور پہ ناکامی یا تنزلی کی ایک بہت بڑی وجہ نااہلی ہوتی ہے، چاہے وہ فرد ہے یا قوم ہے. تو میں کافی دنوں سے اس کے اوپر سوچ رہی تھی، جائزہ لے رہی تھی اپنا کہ میں 1 مہینہ پہلے کہاں کھڑی تھی اپنی مختلف سکلز میں اور آج کہاں ہوں، 1 سال پہلے کہاں تھی، آج کہاں ہوں. کیا میں ان کو مزید پالش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں؟ اسی آیت میں آیا نا نیچے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کسی سے روکی بھی نہیں ہے، ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ضرور ہے. اور سب سے پہلے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں. پھر اگر معلوم ہو جائے تو ہم رسک نہیں لیتے، کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، اس کو مزید پالش نہیں کرتے کہ اچھا میں اپنی ذات کو یا دوسروں کو کیا کیا فائدہ دے سکتی ہوں اس سے. تو میرے خیال سے ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اپنا. بالکل. استاذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت ان کو کہ آپ ذکر کریں زیادہ سے زیادہ اور نظریں نیچے رکھیں اینڈ ٹرائی ٹو لوور یور گیز، اور اپنی آوازوں کو پست رکھیں. میں سوچ رہی تھی کہ جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا اگر ہم ذکر کو پکڑ لیں تو اگر جو شخص کانشیسلی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط چیز کی طرف اپنی نظر اٹھائے. اور کس طرح سے اس ایک ہیبٹ کو ایکوائر کرنے سے آپ دوسری بہت بڑی غلطیوں سے، اور جس کو اللہ کا خوف ہو اور اللہ کا ذکر
ذکر کرے دن رات، وہ کیسے آواز اونچی کر سکتا ہے؟ اور وہ ہیوملٹی انسان کے اندر خود ہی آ جاتی ہے جب انسان دن رات اللہ کی بڑائی بیان کرے. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا فرشتوں کی صفت ہے. اس دنیا، چاند، ستارے، ہر ایک چیز کی یہی ایوری ونز ایوری تھنگ آن دس یونیورس از پریزنگ اللہ ڈے ان ڈے آؤٹ. تو پھر ہم کیسے رات گزر جاتی ہے، دن گزر جاتے ہیں، وی گو ٹو آور بیڈز، اور ہم نے کبھی 100 مرتبہ بھی ایک ذکر نہیں کمپلیٹ کیا ہوتا. تو ہم سب کو اپنے روٹین بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے کہ کچھ اذکار لازمی طور پر ہم ضرور کریں، یعنی اس کے لیے ضرور وقت نکالیں. جی Assalamu alaikum. We also learned that she was a poet. She was very good at poetry. So it just made me remember that today we just finished Surah Shura. And a lot of the lessons that we got in them were based on how the Arabs were so good in poetry, but there were some poets that would write against Islam, against the deen, and there were some poets that would defend Islam through their poetry. So we just learned about how even poetry is like a tool that you can use however you wish. So just like that, we're all gifted with certain things. Allah blesses everybody with different things. So whatever our skills are, we just learn that we should use them in the way of Allah. بالکل. تو ہم سب کو اپنے اپنے اسکلز کو پہچان کر انہیں اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اللہ کے راستے میں لگانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ سے اس کا اجر ملے گا، اللہ سے اس کی طرف سے ریوارڈ آئے گا، اور وہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوگا. جب ہم اللہ کے راستے یا اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے شاید ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا احسان خود اپنی ذات پر ہوتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ ام اسحاق رضی اللہ عنہا. سیدہ ام اسحاق اور ان کے بھائی کا اسلام قبول کرنا. سیدہ ام اسحاق غنبیہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہائش پذیر تھی. ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. جب آفتاب اسلام طلوع ہوا اور اس کی کرنیں دار ارقم بن ابی ارقم تک پہنچی اور آفتاب اسلام کی کرنیں دروازوں کی درزوں کے راستے گھروں کے اندر داخل ہوئیں تو مکہ کے بیشتر باشندوں کے دلوں میں وہ جلوہ افروز ہو گئیں. مگر جس کا تکبر، اناد اور ہٹ دھرمی آڑے آئی وہ زمین میں چدراہٹ، سرفرازی اور دنگا فساد چاہتا تھا. یہ دھنگا نہیں ہوتا، دنگا ہوتا، نون کے ساتھ ہوتا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو، وہ صرف اس نور سے محروم رہا. سیدہ ام اسحاق نے جو ہی نور اسلام کی واضح جھلک دیکھی اور اس کی دلکش آواز سنی تو انہوں نے اسلام کی آواز کو سننے کے لیے اپنے گھر کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں، اور ان کا دل اسلام کی آواز سننے کی طرف فوری راغب ہوا اور دل سے ہر قسم کا خوف و خطرہ نکل گیا. انہوں نے اپنے رب سے ثابت قدمی کی التجا کی کہ اسے زندگی بھر اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدہ ام اسحاق کے بھائی نے اپنی بہن کا دین کے حوالے سے بھرپور ساتھ دیا. وہ اپنی ہمشیرہ کا بہترین معاون ثابت ہوا. سیدہ ام اسحاق کو یہ چیز بہت بری لگی کہ اس کا خامد اسلام کے مخالفین کے ساتھ کھڑا ہے. وہ مشرکین کے نرغے میں شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ اپنی بیوی سیدہ ام اسحاق اور اس کے بھائی کو مسلسل دھمکیاں دینے لگا جو ان دونوں کی مدد کرتا اور ان کو برے انجام سے ڈرانے لگا. خامند کی ہٹ دھرمی کی بنا پر سیدہ ام اسحاق نے اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس بات پر دونوں نے اتفاق کیا کہ سیدہ ام اسحاق کے خامند کو اس کا پتہ نہ چلے اور وہ چپکے سے یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف نکل جائیں. وہ دونوں منصوبے کے مطابق چپکے سے روانہ ہوئے. ام اسحاق کے خامند کو پتہ بھی نہ چلا. جب انہوں نے کچھ راستہ طے کر لیا تو سیدہ ام اسحاق کے بھائی نے ہمشیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ام اسحاق، تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں مکہ میں اپنا مال بھول آیا ہوں، وہ مال لے کر جلد ہی آپ کے پاس دوبارہ پہنچ جاؤں گا. ام اسحاق کے دل میں اپنے فاسق اور ظالم خامند کی طرف سے کھٹکا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، جلد ہی میرا بھائی میرے پاس پہنچ جائے گا. سیدہ ام اسحاق کو وہاں ٹھہرے ہوئے خاصا وقت گزر گیا. اس نے سوچا اتنی دیر میں بھائی کو پہنچ جانا چاہیے تھا، اللہ خیر کرے. وہ انہی سوچوں میں حیران و پریشان تھی کہ وہاں سے ایک مسافر کا گزر ہوا. اس نے قریب آ کر پوچھا، اے ام اسحاق، یہاں کس کا انتظار کر رہی ہوں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں. وہ مجھے یہاں بٹھا کر اپنا مال لینے کے لیے واپس مکہ گیا تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا، بس اس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں. اس مسافر نے کہا، اے ام اسحاق، تیرا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا، تیرے خاوند نے اسے قتل کر دیا. ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں مزید بھی کچھ باتیں ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ ابتداء میں ان کے قبول اسلام کا کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی خاموشی کے ساتھ انہوں نے اسلام کو چھپا کر رکھا. ایک روز اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی.
ان کے پڑھنے کی آواز والد کے کانوں سے ٹکرائی. وہ بیدار ہوا اور کان ان کی طرف لگا دیے. کچھ دیر تو چپ چاپ سنتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹی کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا. اب باپ غصے سے بےتاب ہو گیا اور بیٹی سے کہا، ام اسحاق، ابھی ابھی تم یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا وہی جو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جس کی پاداش میں انہیں اپنے آبائی وطن اور خاندانی مکانات سے نکلنا پڑا، یعنی اس وجہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا، اس کی بات ہو رہی. تم نہیں جانتی کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اس کے کس درجہ خوفناک نتائج بھگتنا پڑے ہیں. انہیں اپنی جائیدادوں سے دستکش ہونا پڑا، اپنے اقرباء سے جدائی اختیار کرنی پڑی، دوسری جگہ جا کر پناہ لینی پڑی. تم اس کی تابعداری کر کے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو. جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بچے دین کی طرف آتے ہیں تو والدین کو بعض اوقات اچھا نہیں لگتا، تو وہ ان کو دین کی طرف آنے کے نقصانات سے ڈراتے ہیں کہ تم دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے، مولوی بن جاؤ گے، پھر کوئی نہیں تمہیں پوچھے گا. لڑکیوں کو کس سے ڈراتے ہیں؟ تمہاری شادی نہیں ہوگی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو لڑکیاں دین کی طرف نہیں ہیں، کیا ان سب کی شادی ہو گئی ہے؟ اگر دین ہی شادی میں رکاوٹ ہے تو پھر ان سب کی تو ہو ہی جانی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس سے باز نہ آئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو میری برادری اور اہل شہر مجھے رسوا کر دیں گے. بعض اوقات بے عزتی کا بھی، انا کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. باپ نے سلسلہ کلام جاری رکھا مگر بیٹی بالکل خاموش رہی. باپ نے یہ سمجھ کر کہ بیٹی نافرمانی کی مرتکب ہو رہی اور میری بات کو نظر انداز کری، مزید خفگی کا اظہار کیا اور کہا، یاد رکھو میں برادری میں ذلیل نہیں ہو سکتا. میں باہمیت اور باغیرت آدمی ہوں اور لوگوں میں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آج تک کسی معاملے میں کسی کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملا. میں نے جن اصولوں کو اپنایا ہے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. میری زندگی آئینے کی طرح صاف ہے اور اس سلسلے میں مجھے خاص مقام حاصل ہے. آج تم میری عزت خاک میں ملا رہی ہو اور شہرت کو داغدار کرنے کے درپے ہو. اب دیکھیے کہ ایک باپ کے منہ سے جب بیٹی ایسی باتیں سنے تو بیٹی کا دل کیسے ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو والد اپنی نیک نامی کا واسطہ دے رہے ہوں اور اپنی عزت کا اور خاندانی وقار کا اور ان سب چیزوں کا، تو آپ کہیں گے کہ میں سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں اور باپ کی بات مان لیتی ہوں. یعنی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے نا. لیکن آپ سوچئے کہ ان کے دل میں ایمان اس طرح جم گیا تھا کہ انہوں نے ان سب ایموشنل بلیک میلنگ کو کوئی اہمیت نہیں دی. تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس نئے دین کو، جس کا ہمارے آباء و اجداد کے دین اور طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں، اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں سنگین سزا دوں گا، ایسی اذیتیں پہنچاؤں گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی. میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اس پر عمل کرنے کے بارے میں بہت سخت ہوں، اور جسے اپنے نقطہ نظر سے غلط سمجھتا ہوں اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہوں. اس ضمن میں کسی کی پسند ہو یا ناپسند میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اپنے آباء و اجداد کے دین کی روشنی میں میرے کچھ اصول ہیں جو میں نے اختیار کر رکھے ہیں. اگر اس راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہوگی تو میں اسے دور کروں گا. باپ کے ان آخری فکروں نے بیٹی کو چونکا دیا. وہ باپ کی تقریر کا جواب دینے پر مجبور ہو گئی. اسلام کی دولت سے بہرہور بیٹی نے سراپا نیاز ہو کر کہا، آپ میرے لیے واجب التکریم ہیں. اب دیکھیے یہاں آپ سب کے سیکھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جب کوئی بڑا، ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا، بڑوں کی رسپیکٹ ضروری ہے، لیکن رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ آواز اونچی نہیں کرنا، بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، لیکن حق بات بیان کرنا. تو اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی آپ سے کہے کہ تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو اور ہمارے طریقے چھوڑ دیے ہیں اور مثلاً وہابی ہو گئی ہو یا کوئی اور اس طرح کے الزامات جو عام طور پر دیے جاتے ہیں جب انسان قرآن و سنت کو فالو کرنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں جواباً کوئی بھی بدتمیزی نہیں کرنی، کوئی بد اخلاقی نہیں برتنی، کوئی شاؤٹنگ اور لاؤڈ ٹاکنگ نہیں ہوگی، بلکہ ام اسحاق کا یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ کی عزت مجھ پہ لازم ہے، اور اس لیے کہ میرے مذہب کا یہ حکم ہے، مجھے دین نے یہی سکھایا ہے کہ میں آپ کی عزت کروں. تو اس سے دین کی وقت دوسروں کی نگاہ میں بڑھے گی نا. اس وقت ہم دین کو بلند کر رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ میں اپنے والدین کی عزت کروں. کیونکہ دیکھیے والدین بچوں کو ہمیشہ چاہتے ہیں، چاہے وہ غلط بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی ہے. تو آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ والدین اب ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور ہمیں بس چھوڑ دیا ہے اور ہماری اب کوئی بکت نہیں رہے گی. نہیں، بکت باقی رہے گی کیونکہ آپ ان کے بچے ہیں. صرف یہ کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کیا کر رہے ہیں اور آپ کس قسم کا دین سیکھ رہے ہیں. آپ فنیٹک بن رہے ہیں، آپ بدتمیز بن رہے ہیں، آپ دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہے ہیں یا دوسروں کے لیے راحت اور آرام کا باعث ہے.
اگر دین پڑھنے کے بعد ہم اپنے ماں باپ سے اچھے انداز میں بات کرنا شروع کر دیں، ان کے بلانے پہ جلدی جواب دیں، ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں، تو کیا وہ ہمارے دین کو برا بھلا کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سب کو آواز سنائی دی؟ پھر سر ہی ہلا دیا کریں، ہاں یا نہ کر دیا کریں. یعنی اگر سب بچیاں دین پڑھ کر ماں باپ کی اطاعت گزار ہو جائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو ماں باپ آپ کو کیا روکیں گے؟ پھر بھی دین پڑھنے سے کبھی نہیں روکیں گے. یس، شکر ہے جواب دیا. تو کہتے ہیں کہ اس لیے میرے دین کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی ہر حال میں عزت کی جائے اور کسی صورت میں ان کے احترام کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے. یہ عزت و احترام ہی کے تقاضے تھے جو مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں زبان کو حرکت نہ دوں اور خاموشی سے آپ کی بات سنتی رہوں. اب بھی آپ کی عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ صحیح آواز آپ کے کانوں تک پہنچا دوں، کیونکہ جس دین کو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرنا چاہیے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی مرتکب نہ ہوں. کیونکہ بعض اوقات ہم سب لوگوں کو دین کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہی گھر میں ہم بالکل الوف ہو کے رہتے ہیں اور کچھ شیئر نہیں کرتے. جیسے بچپن سے ہو سکتا ہے آپ کی عادت ہو اسکول سے آتے ہی اسکول کی کہانیاں اور سٹوریز سنانے لگتے ہیں، اسی طرح کھانے کی میز پہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوپہر کے کھانے میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ سب جو باہر سے یعنی بچے پڑھ لکھ کے آتے، وہ آتے ہی کچھ نہ کچھ اپنی کہانی سنانے لگتے. آج اسکول میں یہ ہوا، فلاں بچی نے یہ کیا، وہ اس کو چوٹ لگ گئی، اسے زخمی ہو گیا، اس کی امی نہیں آئی لینے کے لیے، اس کو یہ ہو گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں اب بھی کیا کرنا چاہیے کہ جا کر دوپہر کے کھانے میں، یا دوپہر کا اگر وہ کھا چکتے ہیں آپ کے جانے سے پہلے، تو پھر رات کے کھانے میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ قابل احترام والد، بات یہ ہے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کر لیا ہے. میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آباء و اجداد کا دین اور ان کے رسوم و عوائد کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اصل شے صداقت ہے. اگر صداقت ہمارے بڑوں کے مذہب میں نہیں پائی جاتی تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اپنا وزن کھو بیٹھی ہے کہ جو کچھ بڑے کرتے رہے وہی ہمیں کرنا چاہیے. عین ممکن ہے ہمارے بڑے غلط راہوں پر چلتے رہے ہوں، ہمیں ان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو غلط راہوں پر نہیں ڈالے رکھنا. حق کی تلاش اصل مسئلہ ہے. اگر ہم حق کی تلاش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی شخص کی باتیں ہمارے ضمیر اور دل کو مطمئن کرتی ہیں تو انہیں قبول کرنے میں ہمیں تعامل نہیں کرنا چاہیے. اور یہی اصول آپ سب کو اختیار کر لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بڑے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں. نہیں، آپ پر آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، خود اپنے لیے اپنی راہیں متعین کیجیے اور صحیح چیز کو، حق اور سچائی کو اختیار کیجیے. شروع میں سچی بات کے اعلان میں واقعی کچھ اجنبیت محسوس ہوتی ہے. یعنی بہت مشکل ہوتا ہے سب سے ہٹ کے کوئی بات کرنا. یعنی سب لوگ ایک راگ الاپ رہے ہیں اور آپ ایک اور نئی بات کرنا شروع کر دیں تو لوگ سنتے نہیں ہیں. اور ہمارے کان چونکہ اس سے آشنا نہیں ہوتے، لہٰذا اس میں کچھ وحشت کا گمان ہونے لگتا ہے. مگر غور سے دیکھا جائے اور آباء و اجداد کے تصورات سے بالا ہو کر اصل معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اے میرے معزز باپ، میں نے جو دین قبول کیا اور اپنے لیے منتخب کیا، اس کی تعلیمات براہ راست دل کے دروازوں پہ دستک دیتی ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ چوری نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، دنیا میں خون ریزی نہ کرو اور فساد نہ پھیلاؤ، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہ کرو، غصب کی عادتیں ترک کر دو، ہمسائے کے حقوق پورے کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ رحم کرو، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا سلوک کرو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرو، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سچ بولو، جھوٹ کو چھوڑ دو. یہ دین کی جو موٹی موٹی تعلیمات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا رہے تھے وہ ساری انہیں یاد تھی اور انہوں نے اپنے باپ کو بتا دی. کیا آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا سیکھتے ہیں تو کچھ یاد آئے گا؟ ہماری بھی ٹپس پہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا سیکھتے ہیں، قرآن کیا کیا سکھاتا ہے، ہمیں کون سی ایسی باتیں ہیں جو پتہ چل رہی ہیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھی. باپ جو چند لمحے پہلے سخت غضبناک تھا، بیٹی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا، اب حیرانی کے عالم میں بیٹھا بیٹی کی باتیں سن رہا تھا اور کسی بات کو جھٹلا نہیں پا رہا تھا. کیونکہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں سے کس کو کہیں گے کہ یہ نہ کرو؟ کون کہتا ہے کہ جھوٹ بولو؟ کون کہتا ہے کہ لوٹ مار کرو؟ کوئی بھی نہیں کہتا. جب بیٹی بات ختم کر چکی تو باپ نے حیرت سے پوچھا، اسلام کے بارے میں جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ بیٹی نے جواب دیا، کیوں نہیں، اسلام کی یہی تعلیم ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو یہی سکھاتا ہے. باپ اسی وقت ایمان لے آیا. تو بیٹی کی
ثابت قدمی سے باپ بھی ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بھائی بھی ایمان لے آیا، اور بھائی بہن کو لے کے ہجرت کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنا کچھ سامان یاد آیا، اور جب واپس آیا تو قتل کر دیا گیا. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ سن کر ام اسحاق کو سخت افسوس ہوا. وہاں سے چلی اور نہایت تکلیف کے ساتھ مدینہ پہنچی. مسجد نبوی میں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے. روتے ہوئے آپ کو بھائی کے قتل کی اطلاع دی. آپ نے سن کر پانی کا چلو بھرا اور ان کے چہرے پر چھڑک دیا. ام حکیم بیان کرتی ہیں اس واقعے کے بعد ام اسحاق کو ایسی تسکین حاصل ہوئی کہ ان پر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی پڑتی تو وہ روتی نہیں تھی. اللہ نے ان کو صبر دے دیا. آپ بھی آزمائیں. جب کوئی آپ کو ستائے، پریشان کرے، آپ کو رونا آ رہا ہو تو آپ رو لیں، لیکن واش روم میں جا کر خوب چہرے پہ پانی ڈالیں. آنسو اور پانی کٹھے ساتھ اتریں گے تو سارا غم دھل جائے گا. ایک بہت اچھی تدبیر ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے پاس جا کر روئیں، اکیلے میں روئیں اور پانی سے مدد لیں، کیونکہ پانی کا علاج ہے. سیدہ ام اسحاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اکثر اور بیشتر آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے، اور ان مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک اور شفقت کے ساتھ پیش آتے. سیدہ ام اسحاق کی روایت بیان کرتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. آپ کی خدمت میں سرید سے بھرا ہوا پیالہ لایا گیا. میں نے سرید کھایا، جبکہ آپ کے ساتھ ذوالیدین بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہڈی پکڑائی اور فرمایا اس سے گوشت کھاؤ. میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، نہ اسے آگے بڑھاتی ہوں نہ پیچھے ہٹاتی ہوں. میری یہ کیفیت دیکھ کر آپ نے فرمایا اے ام اسحاق تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوتا، میں نے بھول کر سرید کھا لیا. ذوالیدین بولے اب پیٹ بھر کر یاد آیا کہ روزہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا روزہ پورا کرو، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اللہ نے تجھے رزق عطا کیا. کہا جاتا ہے کہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کے کچھ کھا لے تو اس کا روزہ نہیں جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدہ ام اسحاق پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امت کو باخبر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی کفارہ ہے نہ قضائی، قضا بھی نہیں ہوتی ایسے روزے کی. حکم یہی ہے. بہرحال واقعہ ضعیف ہے لیکن حکم درست ہے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ ایک لفظ میں کوئی بتائے گا؟ ایک لفظ. شاباش، ثابت قدمی، استقامت. گڈ. جی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا کہ انہوں نے اپنے جب اسلام کے سنا آواز تو سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی، تو اس سے ایک وہ دل کی کیفیت سی فیل ہونے لگتی ہے نا کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئی اور سب کچھ قربان کرتے ہوئے نکلتی گئی، آگے نکلتے گئی، بڑھتی گئی. یعنی اسلام کی بات، اللہ کی بات، اس میں ریلکٹنٹ نہیں ہمیں ہونا چاہیے. اللہ کی بات ہے، سچی بات ہے، دلیل سے ثابت ہے، سامنے لکھی ہوئی ہے، مجھے ایسا ہی کرنا ہے، مجھے کچھ اور نہیں کرنا. جی ساسا، جس طرح سے انہوں نے اپنے والد کو جواب دیا، حالانکہ وہ کتنی ٹینشن اور پریشانی کا وقت تھا جب ان کو وہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے تھے، لیکن مجھے اس چیز سے بہت امپریس کیا کہ ان کا دل اتنا زیادہ ان کا شرح صدر ہوا تھا اور کانفیڈنٹ تھی وہ اسلام کی تعلیمات پہ کہ وہ نیگیٹولی متاثر نہیں ہوئی والد کی ان باتوں سے، وہ انڈر پریشر نہیں ہوئی. اس مشکل وقت میں بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اسلام کا جو پیغام تھا اس کا وہ تعارف کرایا. بالکل. تو یہ بہت اچھی ایک چیز تھی جس نے امپریس کیا. اور دوسری چیز واقعی ایسا کہ ہم پورا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں مشکل ہوتا ہے، وہ الفاظ نہیں ملتے جس میں ہم قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا سکیں کسی اور کو، ایکسپریس نہیں کر پاتے ہم. اس کے لیے رب اشرح لی پڑھنی چاہیے. سیکنڈلی جو ان کے ڈیڈ کا پرابلم تھا، وہ ان بیٹی کو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، میری اتنی زیادہ ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. سیلف میڈ کرائٹیریا تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں اور میں یہ نہیں مانوں گا. تو آج کل میں دیکھتی ہوں ہمارا بھی یہی پرابلم ہے کہ ہم زیادہ تر حق اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وٹ از رانگ وٹ از رائٹ، ہمارا دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے. تو مطلب اگر ہم ان شکل سے باہر نکل آئیں اور سچ کو پہچان لیں تو اس پہ عمل بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. بالکل. جی مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میری والدہ مجھے رمضان میں کہتی تھی کہ کل تم نے صبح دورہ قرآن کے لیے میرے ساتھ جانا ہے. تو میں اتنا غصہ کرتی تھی اور صبح اٹھی بھی ہوتی تھی تو آنکھیں بند کر لیتی تھی. تو میری ماما پھر بھی زبردستی اٹھا کے لے کے جاتی تھی. تو میں ادھر بھی الہدا میں جا کے اگر ماما آگے بیٹھتی تھی تو میں جان بوجھ کے غصے سے پیچھے بیٹھ جاتی تھی، اور اگر وہ پیچھے بیٹھتی تو میں آگے بیٹھ جاتی. بڑا ناراضگی کا اظہار کرتی. لیکن وہ ہمیں اس لائن پہ لانا چاہ رہے ہیں، دین کے رستے میں لانا
جانا چاہ رہے ہیں. ہم پھر بھی ان سے یہی کہتے ہیں کہ ماما پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہیں بار بار اس طرح. لیکن اس دور میں حالات اتنے تنگ تھے, بہت مشکلات تھیں, لیکن پھر بھی جو عورتیں تھیں ان لوگوں نے کافی ثابت قدمی سے اپنے ایمان پہ پختہ رہیں, اور کسی بھی حالات میں انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا, ایمان نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے کافی صبر کے ساتھ اپنے ایمان کو لے کے اور آگے تبلیغ کرتی رہی. شکریہ. السلام علیکم استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بعض اوقات ہمارے پاس جیسے ہم نے قرآن پڑھ لیا تو کچھ باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیسے دوسروں کو بتائیں. ہمیں یعنی اعتماد بھی ہوتا ہے, دوسرے کو بتا بھی سکتے ہیں, لیکن مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ حکمت, کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت کی زیادہ دعا کریں تو اس ٹائم پہ کہ کیا کیا باتیں میں نے کس انداز میں کیسے دوسرے کو بتانی ہے, کہ وہ بڑا ہے تو اس کو کیسے بتانی ہے, چھوٹا ہے تو اس کو کیسے بتانی ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں, خاص طور پر جو ہم لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں, تو ہم اگلے کو بات بہت اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. بالکل. میں نے یہ سیکھا کہ جو بھی آپ کو اپوز کرے تو اس کے جواب میں ہمیں اپنے اخلاق کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن جو قرآن اگر پڑھ لیا ہم نے اور سب سے بہترین چیزیں سیکھتے, اخلاق ہی سیکھ رہے ہیں, صبر ہی سیکھ رہے ہیں, اگر اس وقت ہم اس پہ اپنے اوپر قابو کر لیں گے تو وہی آپ کا ہتھیار بنے گا, وہی خاموشی, وہی ادب, وہی اخلاق آپ کا ہتھیار بنے گا. تو مجھے یہی سمجھ لگی کہ اخلاق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. Assalamu alaikum. What I learned is that sometimes difficult parents can be a blessing for us. I can relate to it because when I started practicing, my dad used to be like, fun میں ایسی مذاق میں used to be like, میری بیٹی نے نیا اسلام قبول کیا ہے. تو کوئی بھی گھر میں آتا تھا, he used to say that. So I used to get hurt, but then I listened to lecture جس میں نے یہی کہا کہ parents used to test us کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پہ ہم کتنا پیشنٹ رہتے ہیں. کیونکہ لیٹر آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ بابا جو ہے وہ نماز بھی پڑھنے لگ گئے, ہی ڈیڈنٹ یوز ٹو پرے, پھر وہ بعد میں نماز پڑھنے لگ گئے, اور پھر جب بھی ان کو کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ مجھ سے آ کے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ اس میں کیا ہوتا ہے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ دل میں ہی از پراؤڈ آف اٹ, بٹ اوپر سے ہی از ٹیسٹنگ می کہ میں کتنی پیشنٹ ہو رہی ہوں, کیا چینجنگ آنے. شروع میں آئی یوز ٹو میں تھوڑی وہ ہو جاتی تھی, ہارش ہو جاتی تھی کہ کیا مطلب ہے میں اسلام اگر فالو کر رہی ہوں تو یہ بھی نہیں کر سکتی, وہ بھی نہیں کر سکتی. بٹ دین آئی ریئلائز کہ وہ مجھے صرف ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. Assalamu alaikum. One thing that I think I learned from this is that once you reach a level of taqwa, then Allah Ta'ala gives you so much sabr that you just feel like, okay, you know what, Allah knows, He will help me through it, He will get me out of it. Yes. So I think Ishaq also, she had such a level of taqwa and such a level of patience in her that she accepted the reality and she was like, you know what, Father, you're right, you're fine, you're right on your path, but let me explain to you what Islam is. She was very patient about it, and I think that only comes once you reach a level of taqwa. And so yeah, alhamdulillah. And you are sure what you believe in. السلام علیکم. مجھے بہت شوق تھا کہ میں فرحت ہاشمی کو دیکھوں, آج میرا شوق پورا ہو گیا. ان کی آواز جو ہے نا کانوں میں رس گھولتی ہے, اور نہ بھی کوئی سنتا ہوا وہ سنتا ہے. اور بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی کامیابی دے, اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی دے آپ کو. کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, اور بہت اسلام کا کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے, آپ سب کے بھی جمیعاً انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.